السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈالر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ملک میں اہم معاملات چل رہے ہیں۔ 28 ترمیم کی حوالے سے بات چیت چلنے شروع ہو گئی ہے۔ 28 ترمیم پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ میں ابھی تک اختلافات برقرار ہیں اور 8 جون تک کہا جا رہا ہے کہ فائنل ہے کہ 8 جون تک 28 ترمیم لائی جائے اور اس سے پہلے صوبوں میں NFC ایوارڈ کو کٹ لگایا جائے گا۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ چین سے وہاں ملاقات کریں گے، خاص کر کے ایران امریکہ کی جنگ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ مزید بھی جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے، تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اب قومی حکومت کی باتیں کرنے شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہونے گی۔ کل جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان چکزئی نے جو اسمبلی میں خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کو 1 ہفتہ کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کی ملاقات کروائے، ورنہ جو کچھ ہوگا وہ حکومت ذمہ دار ہوگی۔ اور انہوں نے قومی حکومت کی بھی آفر کی ہے، حکومت سے بات چیت کر بیٹھے، حکومت تمام تر معاملات پر بیٹھے بات چیت کرے، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی ڈیولپمنٹ ہیں وہ سندھ میں، خاص کر کے آج جو ہے مزید ڈیولپمنٹ ہے کہ نیب کے ریڈار پر اب سختی ہو رہی ہے۔ سندھ کے مختلف حکمرانوں کی جو وزیر ہیں ان کی نیب ان کو مسلسل اب گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ سندھ میں کئی ٹھیکیداروں کے خلاف روڈز میں کرپشن کی داستان ہے جس کی تحقیقات نیب نے شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی ڈیولپمنٹ ہیں۔ ایران کی طرف سے بھی جنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ ان تمام تر موضوعات کی بات چیت کریں گے، مگر پہلے چلتے ہیں اسلام آباد شہر میں جو ملک کا گادی کا ہند ہے، وہاں پر آئے دن روز نئی باتیں چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اسلام آباد میں یہ تمام تجزیہ نگار اگر کسی بھی ویلوگر کو دیکھیں یا کسی ٹی وی چینل کے شو کو دیکھیں تو وہاں اب 28 ترمیم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ویسے تو یہ 28 ترمیم آنے کے لیے پہلے ہی باتیں چیت چل رہی تھی پس پردہ، مگر اب اس میں زیادہ جو ہے شدت آ گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ 28 ترمیم کے ذریعے جو تمام معاملات ہیں، تعلیم اور بہبود آبادی، صحت جو وزارتیں ہیں وہ صوبہ سے لے کر وفاق کے حوالے کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو NFC ایوارڈ کے مد میں پیسے ملتے ہیں صوبوں کو، ان سے بھی کٹ لگا کے وفاق کو دیا جائے، کیونکہ وفاق میں اب اس پہ پاس پیسے نہیں ہیں۔ وفاق خود تنخواہ دینے کے لیے بھی پریشان ہے اور دیگر کاموں کے لیے پریشان ہے، تو اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ وفاق کو مضبوط کیا جائے، معدنی اور جو دیگر وسائل ان کی تلاش ہے، ان معاملات میں بھی جو وفاق کو صوبائی NFC کا معاملہ اور یہ تمام تر جو محکمے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس ہونے کی وجہ سے اسے دشواریاں ہیں، تو یہ بات چیت چل رہی ہے۔ اس کو 28 ترمیم کو منوانے کے لیے آصف علی زرداری کو کئی دنوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں مختلف آصف زرداری سے مختلف باتیں چیتیں بھی اسلام آباد میں چل رہی ہیں، جو ہم نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی آگاہ کیا تھا کہ آصف زرداری پر یہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ آصف زرداری کسی بھی طرح اس 28 ترمیم کو مان جائے اور صوبوں میں جو خود مختاری کا معاملہ ہے یا NFC ایوارڈ والا معاملہ ہے وہ اس پر ایگری ہو۔ تاہم آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو جب کینالو کا معاملہ تھا تو اس دن قومی اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم کو یہ خطاب کیا تھا بلاول بھٹو نے کہ کسی کی ماں کی جرت نہیں کہ وہ 28 ترمیم کو ختم کرے۔ اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کیونکہ اب پارٹی میں اسی معاملات پر جو ہے مشورے کرنے شروع کر دیے ہیں،
بلال بھٹو ان دنوں جو کراچی میں تھے وہ کئی دنوں کے بعد پرسوں کل اسلام آباد پہنچے ہیں. وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں مختلف جو وفود ہیں اور پیپل پارٹی کے وفاقی وزیر ہیں، وفاقی وزیر نہیں وزیر جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان سے ملاقات کی ہیں، کیونکہ اکثر وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو اس معاملات پر اب پیپل پارٹی سنجیدہ طرح اس بات کو ڈسکس کرنے شروع کر دیا ہے اور حکومت وفاقی چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہر صورت میں 28 ترمیم کا معاملہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے صوبہ سندھ جس میں بڑی رکاوٹ ہے، آصف علی زرداری رکاوٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے اور 28 ترمیم لائی جائے. 28 ترمیم جو وفاق کو پیسے درکرار ہیں وہ صوبوں کو کٹ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر آصف علی زرداری ایسا کچھ نہیں چاہتے. اور مارکیٹ میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آصف زرداری سے اس پر ووٹ دینے کے لیے بڑی قیمت لگائیں گے. کہ قیمت وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ بلاول بھٹو کو وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے. اسی 28 ترمیم کے ووٹ میں دے کے اس کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. تو یہ اسلام آباد میں بہت ساری دوریاں اسی معاملے کو لے کر سندھ میں اب کوئی خبر آ رہی ہے کہیں ذرائع سے کہ تقریباً 150 ارب سے قریب روڈز کھاتوں میں جو مبینہ کرپشن ہوئی ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری کے نزدیک ایک شخص ہے جس کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے کہ روڈ کٹنگ کے ان میں معاملات میں وہ ملوث ہیں. اور دبئی سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو 3 سندھ کے بڑے وزیر ہیں ان کے خلاف بھی وہاں منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اور دیگر معاملہ ہے، وہ ان کی بھی فہرست دبئی سے منگوا لی گئی ہے ان کے اکاؤنٹوں کے سلسلے میں. تو ریڈار ٹھیکیداروں کے خلاف نیب نے ایک تحقیقات شروع کر دی ہے. سندھ میں تمام تر جو ٹھیکیدار ہیں روڈز اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ان کے خلاف بھی اب وہ کیونکہ اب اس کی معاملات کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ سارے معاملے 28 ترمیم سے کنٹینیو رکھتے ہیں، تو یہ تمام تر معاملات وہیں پر ساری کڑیاں وہاں مل رہی ہیں. پیپل پارٹی ماننے سے انکار ہے 28 ترمیم کو لانے کے لیے، مگر ادھر جو سینئر تجزیہ گار رؤف کلاسا صاحب نے کہا تھا کہ 8 جون کو ہر حالت میں 28 ترمیم لائی جائے گی اور 9 جون کو بجٹ کا آغاز ہوگا. اس سے پہلے حکومت چاہتی ہے کہ اس تمام تر معاملات پر جو ہے اتفاق ہو جائے. اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کسی سندھ میں پیپل پارٹی کے خلاف کوئی نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا. اور کہ یہ ذرائع کی خبریں ہیں، مختلف ذرائع مختلف تجزیہ نگار اس بات کی ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی جو مسلسل کل اس کی ملاقات کا دن تھا، تو پرنون میں ملاقات میں تمام تر جو کے پی کے وزیر ہیں، جو سی ایم ہے کے پی کے سمیت تمام جو وزیر ہیں وہ، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز وہ وہاں پر اڈیا جیل کٹھے ہوئے تھے، مگر ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی. جیسا کہ عمران خان سے بضد ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات ہوئے. تو کل اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، وہاں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی عمران خان کو کسی بھی صورت میں اس سے ملاقات کے لیے روکنے نہیں سکتے. یہ دنیا کا قانون ہے، عالمی جنگوں کا قانون ہے، جنگی قیدیوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے حکومت پر سخت قسم کی تنقید کی ہے. ایک بار پھر انہوں نے ایک تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. ویسے تو تحریک انصاف کئی مرتبہ تحریکیں چلاتی ہے، مگر انہوں نے حکومت کو وارن کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تو وہ ملک میں مہنگائی سمیت دیگر معاملات پر سڑکوں پر آ جائیں گے. تو یہ وہاں سے ڈیولپمنٹ ہے. اور انہوں نے حکومت کو تجویز کی ہے کہ ذرائع
कौमी हुकूमत बनाई जाए और तमाम तर मामलात को हल किया जाए और इमरान खान को भी वहाँ पर बिठाया जाए। तो इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजल रहमान से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं तमाम तर मामलात पर। मौलाना फजल रहमान को वो इत्मीनान में लेकर इन तमाम तहरीक के साथ लेना चाहते हैं। तो मगर मौलाना फजल रहमान क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से अपोजिशन करते हैं और हुकूमत से मिल बैठ कर अपोजिशन करते हैं, तो उसे खातिर खा कोई ऐसा जवाब नहीं मिला। मगर फजल रहमान साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान की मुलाकातें होनी चाहिए। अभी वो अपना फजल रहमान साहब अपना कंधा PTI को देने के लिए तैयार नहीं, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अभी इसी माहौल में ये कोशिशें हो रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि किसी तरह वज़ीर आज़म से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात हो या स्पीकर की मुलाकात हो। तो महमूद खान अचकज़ई वज़ीर हाउस में मुलाकात नहीं करने चाहते और असेंबली के चैम्बर में भी वो अयाज सादिक से मुलाकात नहीं करना चाहते। तो वो सिर्फ राना सनाउल्लाह के घर पर ये मुलाकात करना चाहता है। तो ये मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट है। PTI में के हवाले से जो खबरें आ रही हैं यही आ रही हैं कि PTI आने वाले दिनों कुछ तहरीक चला रही है। और उधर जमात इस्लामी कराची में भी उन्होंने कहा है कि वो भी एहतिजाज तहरीक चला रही है मुल्क में महंगाई के खिलाफ। तो बढ़ते हुए मसाइल हुकूमत को कई परेशानी का मसला हल कर रहा है। खुद इस हुकूमत बनाने वाले इस्टेब्लिशमेंट जो पावर वाले हैं वो भी खुद हुकूमत से अब नाराज़ हो चुके हैं। तो आने वाले क्या मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अपडेट करें कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान अमेरिका की जंग के खात्मे के लिए अब वो चाइना के दौरे पर पहुंचे हैं। वहाँ चीनी वज़ीर आज़म और दीगर चीनी सदर से उनकी मुलाकात तय है और उन्होंने उसका खैर मकदम किया है। और चीनी वज़ीर आज़म और दीगर काबीना के अरकान ने डोनाल्ड ट्रंप का जो है इस्तकबाल किया है। उसके अलावा अमेरिका चाहता है कि चीन से व्यापारी और दीगर ताल्लुकात बेहतर बनाए, जो उनके इख्तलाफात है उसको ढूंढकर मज़ीद चीन के साथ ताउन किया जाए। और चीन भी चाहता है कि जो ईरान और अमेरिका की जंग है उसको खात्मे के लिए तफसीली बातचीत होगी। इसके आने वाले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।